پاک افغان سرحد پر افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال کارروائیوں کے خلاف پاکستان نے آپریشن غضب للحق شروع کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں افغان طالبان رجیم کی 27 پوسٹیں تباہ، 9 پوسٹوں پر قبضہ کیا گیا۔ اب تک 133 افغان طالبان ہلاک، 200 سے زائد زخمی ہو چکے۔ پاک افغان سرحد پر ولی خان سیکٹر میں پاک فوج نے افغان پوسٹ کو مسمار کر دیا۔ افغان صوبے پکتیکا کی پوسٹ پر قبضہ کر لیا۔ پاک فوج کی کارروائی میں افغان طالبان پوسٹ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پاک فوج نے پکتیکا میں افغان طالبان کی اہم فوجی تنصیبات اور کور ہیڈ کوارٹرز کو بھی تباہ کر دیا۔ پاکستان کی فیصلہ کن کارروائی کے بعد افغان طالبان نے متعدد بار پوسٹوں پر سفید جھنڈا بھی لہرایا۔ وطن کا دفاع کرتے ہوئے پاک فوج کے 2 جوان شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ ترجمان طالبان حکومت نے کابل، پکتیکا اور قندھار پر بمباری کی تصدیق کر دی۔ افغان میڈیا کے مطابق رات تقریباً 1:50 پر کابل میں طالبان کے ایک فوجی مرکز کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ صوبے پکتیکا میں طالبان منصوری کور پر 2 مرتبہ بمباری کی گئی۔ رات 12 بجے کے بعد قندھار میں پاکستانی طیارہ پرواز کرتا ہوا دیکھا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری آج اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر پاک افغان صورتحال پر 4 بجے پریس کانفرنس کریں گے۔ پاک افغان سرحد پر باجوڑ سیکٹر کے قریب دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے سرحد پار کرنے والے دہشت گرد کو زندہ پکڑ لیا۔ پکڑے جانے والے فدنہ الخوارج کے دہشت گرد نے اپنا نام عبداللہ بتایا۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کسی بھی قسم کی جارحیت اور سرحدی دراندازی کے خلاف مکمل الرٹ ہے۔ پاک فوج کی افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی جاری۔ پاک فوج نے ٹاپسر سیکٹر میں ٹاپسر پوسٹ پر قبضہ اور پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ پاک فوج سرحدی حدود کی حفاظت اور دشمن کی جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے تیار۔ پاک فوج کی افغان طالبان کی ہر ممکن جارحیت کو ناکام بنانے کا عزم۔ پاک فوج سرحدی امن اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مکمل چوکس۔ پاک فوج کی بھرپور اور مؤثر کارروائی کے بعد افغان طالبان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی جاری کامیاب آپریشن غضب للحق ہزیمت اٹھانے کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی پر حملہ شروع کر دیے۔ باجوڑ کے سرحدی علاقے اور گرد و نواح میں سرحد پار سے فائر کیے گئے۔ مارٹر گولے گرنے کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے، جن میں 3 خاتون بھی شامل ہیں۔ شیلنگ کے باعث مقامی مساجد کی چھت گر گئی اور دیگر حصے بھی نقصان پہنچا۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز کی افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی جاری۔ افغان طالبان شدید بوکھلاہٹ کا شکار، گاڑی چھوڑ کر فرار۔ پاک فوج کے جوانوں نے افغان طالبان کی گاڑی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سرحد کی حفاظت اور کسی بھی جارحیت کے خلاف سخت اور فوری جواب دینے کے لیے ہر لمحے تیار ہے۔ افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف فیصلہ کن کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے افغان پوسٹوں پر قبضہ اور متعدد گاڑیاں ضبط کر لیں۔ پاک فوج نے قبضہ میں لی گئی پوسٹوں پر پاکستانی جھنڈا فخر کے ساتھ لہرا دیا۔ پاک فوج نے جنگ کے حالت میں بھی پیشہ ورانہ اور دینی اقتدار کے پس پش نہیں ڈالا۔ پاک فوج جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر دشمنی کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی سرحدی علاقے میں مؤثر کارروائی، درجنوں افغان چوکیوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ افغان چیک پوسٹ پر قبضے کے بعد سپاہی کی سبز لالی پرچم لہرا کر دشمن کو للکارنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ سپاہی نے افغان طالبان کو پشتو زبان میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کس سے پنگا لیا ہے۔ یہ چیک پوسٹ بھی ہم نے اپنے قبضے میں لے لی ہے اور اس پر جھنڈا بھی خود لگایا ہے۔ ہم اسی طرح آئیں گے اور کابل بھی تم سے فتح کریں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ 40 سال ہم نے تم کو پالا ہے اور اب تم ہم سے ہی پنگا لے رہے ہو۔ اب تم کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان رجیم کو بھاری نقصان پہنچا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ سوشل میڈیا پر تصدیق کی، کہا کارروائیوں میں 133 کارندوں کی ہلاکت اور 200 سے زائد کے زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ کابل، پکتیا اور قندھار میں دفاعی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن کے دوران افغان طالبان رجیم کے 27 پوسٹیں تباہ جبکہ 9 پوسٹوں پر قبضہ کیا گیا۔ 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، 2 ایمونیشنز ڈپو، 1 لاجسٹک بیس، 3 ہیڈ کوارٹرز اور 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز کو پاک فضائیہ کے طیاروں نے تباہ کر دیا۔ 80 سے زائد ٹینکرز اور APCs تباہ کیے۔
پاکستان کی فوج سمندر پار سے نہیں آئی، ہم تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں، ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے، اب دمادم مست کلندر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی دشمن کو للکار، کہا یہ ہماری بہادر افواج ہے جو بھارت کی مرضی و منشا سے چلنے والی پراکسی اور افغان جارحیت رگڑنا جانتی ہے۔ طالبان بھارت کا وکیل بچہ بن گیا، طالبان نے دنیا بھر کے دہشت گردوں کو اپنے ملک میں جمع کیا اور پھر اس کی آبیاری کے بعد ایکسپورٹ شروع کر دی۔ طالبان نے خود اپنی عوام کو بھی بنیادی حقوق سے محروم رکھا۔ پاکستان امن اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے افغان طالبان کی جارحیت کے جواب میں مسلح افواج کے رد عمل کے جامع اور فیصلہ کن قرار دے دیا۔ کہا امن کو کمزوری سمجھنے والے مضبوط جواب کے لیے تیار رہیں، کوئی بھی دشمن ہماری پہنچ سے باہر نہیں ہوگا۔ پاکستان کو معلوم ہے منصوبہ ساز اور سہولت کار کہاں موجود ہیں، خون ریزی جاری رہی تو ذمہ دار عناصر ہماری پہنچ سے باہر نہیں ہوں گے، قومی سلامتی پر کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، پاکستان دباؤ یا دھمکی کے مرعوب نہیں ہوگا۔ پاکستان کی عوام اور مسلح افواج ملک کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہم وقت تیار، وطن عزیز کے دفاع پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا دو ٹوک موقف، کہا فوج پاکستان کا عزم ہے کہ ملک کے امن اور تحفظ پر کسی صورت آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ افواج کسی بھی جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر کی قیادت میں افواج پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے لیس ہے۔ افغان طالبان نے حملہ کر کے بھیانک غلطی کی، افغان طالبان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغان طالبان کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت، کہا بزدل دشمن نے رات کی تاریخ میں وار کیا اور معصوم شہری کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی۔ افغان طالبان کی جارحیت پر پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا، قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آپریشن غضب للحق پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش، افغان طالبان سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی پراکسی بن کر خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنا بند کیا جائے۔ پاک فوج نے افغان طالبان کے بلا اشتعال حملے کے رد عمل میں بھرپور کارروائی کرتے ہوئے خطے میں ایک بار پھر اپنی دفاعی صلاحیت اور طاقت ثابت کر دی۔ کابل رجیم کی غلط حکمت عملی نے پاکستان کو جوابی کارروائی پر مجبور کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلح افواج ملک کے ہر انچ کے دفاع کے لیے تیار ہے، پاکستان تصادم کا خواہاں نہیں مگر دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ افغان طالبان رجیم پاکستان کے اعتماد اور احسان کو نظر انداز کر رہی ہے، اس بار بھی ناکامی کا ان کا مقدر بنے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نظام میمن نے کہا کہ پاکستان قومی اپنی بہادر افواج اور سیکیورٹی اداروں کے خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ افواج نے ہر بار دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ افغانستان میں طالبان بھارت کی پراکسی کے طور پر پاکستان کے خلاف سرگرم ہے، پاکستان خطے میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کا پاک افغان بارڈر کی کشیدگی کے پیش نظر شہر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، کراچی پولیس مکمل طور پر متحرک، شہر کی تمام حساس تنصیبات اور عوامی مقامات پر حفاظتی اقدامات سخت، مساجد، مدارس اور امام بارگاہوں میں انٹیلیجنس بڑھانے کے احکامات جاری، پیٹرولنگ، پکٹنگ اور ناکہ بندی کے اقدامات سخت کرنے کی ہدایت۔ ایڈیشنل آئی جی نے کہا کہ شہر میں شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں، کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس مکمل طور پر تیار ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی پاکستانی ہم منصب اسحاق سے ٹیلی فونک رابطہ، سعودی وزیر خارجہ کے مطابق فیصل بن فرحان ال سعود نے پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق سے خطے کی صورتحال اور کشیدگی کم کرنے کے طریقوں پر بات کی۔ اسحاق اس وقت سرکاری دورے پر سعودی عرب میں موجود ہیں۔ کراچی اور راولپنڈی میں پولیس اور قانون کا نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں، متعدد افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ کراچی کے ضلع جنوبی میں پولیس، رینجرز اور سی ٹی ڈی نے کارروائی کر کے 2 افغان باشندوں کو حراست میں لے لیا۔ ایس ایس پی ساؤتھ کے مطابق افغان شہریوں کو ٹرانزٹ کیمپ منتقل کیا جائے گا۔ راولپنڈی میں تھانہ صادق آباد کے علاقے میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آپریشن کر کے غیر قانونی مقیم 24 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ موجودہ سرحدی سیکیورٹی صورتحال کے باعث پنجاب بھر میں غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے انخلاء کا عمل تیز کر دیا گیا۔
ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق صوبے بھر میں 32,588 افغانیوں سمیت غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کو ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے۔ 90 غیر قانونی مقیم افراد بورڈنگ پوائنٹس پر موجود ہیں۔ ڈیپورٹ ہونے والوں میں 12,273 مرد، 6,661 خواتین، 13,664 بچے شامل ہیں۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کا کہنا ہے کہ صوبے بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، تمام غیر قانونی مقیم افراد کا انخلا یقینی بنایا جائے۔ پاک افغان صورتحال کے پیش نظر ضلع چمن میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ۔ ڈی ایچ او کے مطابق محکمہ صحت کی ہدایت پر ضلع میں ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی۔ تمام میڈیکل آفیسرز، پیرا میڈیکل اسٹاف اور دیگر عملے کو طلب کر لیا گیا۔ ادویات، طبی آلات اور ایمبولینس سروسز کی فعالیت کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تازہ ترین کشیدہ صورتحال اور جھڑپوں کا معاملہ اقوام متحدہ نے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس اور انسانی حقوق کے سربراہ نے بات چیت اور انسانی حقوق کی پابندیوں کی اپیل کر دی۔ انتونیو گوٹریس نے کہا کہ افغان اور پاکستان بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرے اور کہا کہ افغان اور پاکستان مسائل کے حل کے لیے باہمی بات چیت پر زور۔ ایران نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں سہولت کاری کی پیشکش کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا مناسب ہے افغانستان اور پاکستان اختلافات کو بات چیت سے حل کرے۔ ماہ رمضان مبارک ضبط نفس اور عالم اسلامی یکجہتی کے فروغ کا مہینہ ہے۔ مناسب ہے کہ افغانستان اور پاکستان اختلافات کو حسن ہمسائیگی اور مکالمے سے حل کرے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے مطالبہ کیا ہے کہ دونوں ممالک کے اختلافات کو بات چیت سے حل کریں۔ درخواست کی گئی تو پاکستان اور افغانستان کے لیے ثالثی پر غور کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے عوام نے سوشل میڈیا پر اسکائی نیوز کا پاکستان خلاف کیا گیا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ اسکائی نیوز اپنی ایکس پوسٹ ڈیلیٹ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسکائی نیوز نے افغانستان ایئر فورس کے ذریعے پاکستان پر حملے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اسکائی نیوز اس سے قبل بھی پاکستان اور افواج مخالف پروپیگنڈے میں ملوث کی وجہ سے بے نقاب ہو چکا ہے۔ آپریشن سوئفٹ ریچارڈ کے 7 سال مکمل، فیلڈ مارشل اور سروسز چیفز کا مسلح فوج کو خراج تحسین پیش۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مسلح فوج کے بلند حوصلے، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانی کو سلام پیش کیا۔ آپریشن سوئفٹ ریچارڈ ہر دم مستعد مسلح فوج کی اسٹریٹجک توازن بحال رہنے کی صلاحیت کا مظہر ہے۔ فیلڈ مارشل اور سروسز چیف نے دفاع وطن، علاقائی امن کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ عسکری قیادت کا کہنا ہے مسلح فوج کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ پاکستانی افواج قوم کے تحفظ اور عالمی امن میں استحکام میں کردار ادا کرنے کے لیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی غیر قانونی ہجرت کو روکنے سے متعلق 4 ملکی کانفرنس میں اہم منصبوں سے ملاقات۔ پاکستان، اٹلی، اسپین اور یونان کے غیر قانونی ہجرت، انسانی اسمگلنگ اور منشیات کے خلاف مربوط حکمت عملی پر اتفاق۔ مشترکہ پالیسی فریم ورک اور تیز رفتار رد عمل کا طریقہ کار شامل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے مطابق یورپی شراکت داری کی غیر قانونی نقل مکانی میں 47% کمی نوٹ کرتے ہوئے پاکستان کے مضبوط اقتدام کو سراہا اور یورپی یونین کے تعاون سے استعداد کر بڑھانے پر اتفاق کیا۔ پاکستانی سفارتکار عدیل ممتاز کھوکر نے بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کے دوران پاکستان نے بھارت کو دو ٹوک جواب دیا۔ کہا مقبوضہ جموں کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ یک طرفہ اقدامات، آبادی کا تناسب بدلنے یا انتخابی انجینئرنگ سے کشمیر کی قانونی حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین اور منظم خلاف ورزی اقوام متحدہ کے ریکارڈ پر ہے۔ عالمی برادری بھارت کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر مجبور کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی مخلصانہ کاوشیں رنگ لے آئی۔ پنجاب کو 5 لاکھ ٹن آلو کی ایکسپورٹ کی آرڈر مل گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زراعت میں اصلاحات اور کسان کو خود مختار بنانے کے لیے متعدد اقدامات۔ ایگریکلچرل انٹرنز کو اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کے تحت ماہانہ 70,000 روپے وظیفہ مختص۔ روف ٹاپ ہیڈ ورڈ پروجیکٹ میں سے سبزیوں کے پیداوار 32 گنا تک بڑھائی جائے گی۔ ماڈل ایگریکلچرل مال کے ذریعے ہوم ڈیلیوریز اور 50 نئے بورڈرز خریدنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ سندھ کابینہ کی سب کمیٹی برائے خوراک کا اجلاس صوبائی وزیر خوراک مختوم محبوب الزمان کی زیر صدارت منعقد۔ صوبائی وزیر زراعت سردار محمد بخش مہر،
सूबाई वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो, ज्ञानचंद ईसरानी, चेयरमैन एंटी करप्शन सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, सेक्रेटरी खुराक और दीगर मुतालिका हुकाम की शिरकत। गंदम की पैदावार, कीमतों और सप्लाई की मजबूरी सूरत हाल का तफसीली जायजा। सूबाई वज़ीर खुराक ने बताया कि कराची के लिए 3,60,000 मैट्रिक टन गंदम मुख्तस की गई है। 1,45,000 मैट्रिक टन गंदम जारी मसनूई क़िल्लत नहीं होने देंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त निगरानी और मौसर कार्रवाई की हिदायत। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में स्ट्रीट क्राइम बढ़ने लगे। शेड 25 में खातून से पर्स छीनने की वारदात। एक बुरका पोश खातून घर से सिर्फ चंद कदम दूर होती कि मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स ने अचानक आकर पर्स छीन लिया और फरार हो गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज NTN न्यूज़ ने हासिल कर ली। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। शहरियों का कहना है शहर में स्ट्रीट क्राइम्स की सरगर्मियों के खिलाफ पुलिस कब मुतारिक होगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान स्विट्जरलैंड में होने वाले मुज़ाकरात में नुमायां पेशरफ्त। अगले हफ्ते ऑस्ट्रिया में मज़ीद बातचीत पर इत्तेफाक कर लिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है हम मुआहदे के निकात में नहायत संजीदगी से दाखिल हुए। चाहे वो जौहरी शोबा हो या पाबंदियों का मामला, अगला दौर शायद एक हफ्ते से भी कम अरसे में होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी एजेंसी में तकनीकी मुज़ाकरात पीर के रोज़ वियना में शुरू होंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप। भारत ने जिम्बाब्वे को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेटों पर 556 रन बनाए। भारत के तमाम बैटर्स ने बर वक्त रफ्तार से के साथ रन बटोरे। अभिषेक शर्मा ने 55, हार्दिक पांड्या 50, तिलक वर्मा ने 44 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हदफ के ताक़ुब जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइनअप पहाड़ जैसे के सामने हदफ ना बना सकी। जिम्बाब्वे के ओपनर्स बल्लेबाज बाइन बैटिंग ने किसी भारतीय बॉलर को खातिर में ना लाए बगैर 97 रन के नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली।